حضرت ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن کے اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک عادل حکمران ہے، دوسرا وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں محو رہا، تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ وابستہ رہا، چوتھا وہ 2 انسان جن کی آپس میں محبت اللہ کی خاطر ہے، اسی پر دونوں جمع ہوئے اور اسی پر دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوئے، اور وہ آدمی جس کو حسن و جمال والی عورت نے گناہ کی دعوت دی، اس نے جواب دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور وہ آدمی جس نے صدقہ کیا اور اس کو اتنا چھپا کر دیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی علم نہ ہو سکا کہ دائیں ہاتھ نے خرچ کیا، اور وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، یعنی کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف اللہ کے لیے۔ یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم کی ہے۔ ان میں جن 7 لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا، تو یہ سایہ کون سا سایہ ہے اور کس دن کا سایہ ہے؟ یہ سایہ حشر کے میدان کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، کہ جس کے بارے میں اور حدیث میں آپ نے پڑھا کہ سورج سوا نیزے پر آ جائے گا اور شدید گرمی کا وقت ہوگا، ہر شخص افراتفری کا شکار ہوگا، پریشان ہوگا۔ ایسے میں انسان کو اپنے لیے کوئی پناہ کی جگہ نہ میسر آئے گی سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے یا اس کے تخت کے، کہ اس کے نیچے جو سایہ ہوگا بس وہی سایہ ہوگا، اس کے علاوہ پورے حشر کے میدان میں کہیں چھاؤں نہ ہوگی۔ اب جو شخص اس سائے کے تلے جگہ بنانا چاہے اور وہاں پر آنا چاہے، اسے ان 7 میں سے کسی ایک صفت کا حامل ہونا ضروری ہے۔ ان میں سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں اور ان میں سے کم از کم ایک کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، عادل حکمران، اور عدل سے مراد انصاف ہے کہ انسان فیصلہ کرے تو خواہ وہ اس کے اپنی ذات ہی کے خلاف کیوں نہ جاتا ہو، اس کے قریبی رشتہ داروں ہی کے خلاف کیوں نہ جاتا ہو، اس کے دوستوں اور عزیزوں کے خلاف ہی کیوں نہ جاتا ہو، وہ اس فیصلے کو لے صرف اور صرف اللہ کے بھروسے پر اور اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ تو ایسا شخص دنیا میں اپنے آپ کو بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ وہ تنہا سمجھے اور بے آسرا سمجھے۔ انسان بعض اوقات اس لیے رشتہ داروں یا دوستوں کے حق میں فیصلہ کرتا ہے تاکہ ان کی مخالفت اس کو برداشت نہ کرنی پڑے اور ان سے اس کو فوائد حاصل ہوتے رہیں، اور اس بنیاد پر بعض اوقات ظالمانہ فیصلے بھی کر جاتا ہے اور دوسروں کا حق بھی مار جاتا ہے۔ لیکن جو شخص صرف اور صرف اللہ سے ڈر کر کلمہ حق کہتا ہے اور ایسی بات کہتا ہے جس میں واقعی عدل و انصاف اپنی جگہ برقرار رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کو تنہا نہیں چھوڑے گا، نہ دنیا میں اور آخرت میں بھی خاص طور پر عافیت میں رکھے گا، اور کیونکہ یہ توفیق اسی وقت انسان کو ہو سکتی ہے جب اس کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو اور اس کا اعتماد ہو کہ مجھے خدا تنہا نہیں چھوڑے گا۔ دوسری بات جو یہاں کہی گئی وہ یہ کہ وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں مصروف رہا، یعنی عموماً عبادت جو ہے وہ بڑھاپے کی عبادت ہمارے ہاں کی جاتی ہے، یا ہم انتظار کرتے ہیں کہ جب ریٹائر ہو جائیں گے، جب سارے کام ختم ہو جائیں گے، جب بچوں کی شادیوں سے فارغ ہو جائیں گے، جب اور جھنجٹ پورے ہو جائیں گے تو پھر ہم عبادت کریں گے۔ وہ عبادت بھی ٹھیک ہے کہ اللہ کی راہ میں کوئی ایک کلمہ بھی پڑھتا ہے، ایک تھوڑا سا ذکر بھی کرتا ہے، کوئی نماز بھی پڑھتا ہے، تو وہ رائے گاہ تو نہیں جاتی۔ لیکن ایسا کیوں ہے کہ ہم اپنی عمر کا بہترین حصہ تو دنیا کے لیے صرف کریں اور اپنی خواہشات نفس کے پورا کرنے میں صرف کریں، اور جو ارذل عمر ہو، ارذل کا مراد یہ کہ سب سے گھٹیا عمر، اور جس میں انسان اور کچھ کرنے کے قابل نہ رہے اور اس کو اس کے سوا کوئی چارہ نظر نہ آتا ہو کہ اب مجھے اللہ کے پاس جانا ہے تو کس منہ سے جاؤں گا، لہٰذا کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے، یا ایک مجبوری کی عبادت ہو، تو یہ عبادت تو اپنی جگہ ہے، ایسی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا، اس کو بھی کرے گا۔ جو بندہ اخلاص کے ساتھ جو کام بھی اللہ کی خاطر کرتا ہے وہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ انسان اس وقت خدا کی طرف رجوع کرے، وہ وقت کہ جب انسان کی خواہشات اپنے عروج پر ہوتی ہیں اور انسان کی قوتیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں اور وہ سمجھتا ہے کہ ساری دنیا اس کے قدموں تلے ہے، اور وہ خدا کا اس طرح محتاج نہیں ہوتا۔ محتاج تو انسان ہر وقت ہے،
لیکن وہ اتنا اپنے آپ کو محتاج نہیں سمجھتا، عبادت کا اپنے آپ کو ضرورت مند نہیں سمجھتا جتنا بڑھاپے کی عمر میں کمزوری کے آ جانے کی وجہ سے سمجھتا ہے. تو ایسے موقع پر انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، جبکہ اسے ابھی امید ہو کہ مجھے اور جینا ہے اور میں بعد میں بھی کر سکتا ہوں، لیکن یہ اللہ کی محبت ہی کا تقاضا ہوگا، اللہ کی محبت ہی کی خاطر وہ ایسا کرے گا کہ اپنی عمر کے بہترین حصے کو اپنے رب کی خاطر اور اپنے رب کی عبادت میں، اور عبادت سے مراد صرف نماز روزہ نہیں ہے، عبادت زندگی کے سارے امور میں اللہ کی اطاعت کا نام ہے. ساری زندگی تو الگ ہے، یہاں خاص طور پر جوانی کی بات ہو رہی ہے. پھر اگلا شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہا، یعنی مسجد سے محبت ایمان کی نشانی ہے، اور مسجد کے ساتھ اس طرح اٹکا رہا کہ مسجدوں کی تعمیر اور مسجدوں کی صفائی ستھرائی اور مسجدوں کی آبادی، اور مسجد کی آبادی صرف اس طرح نہیں کہ اسے بہت خوبصورت بنا دیا جائے، بلکہ ایسے سٹیپس کا لینا کہ لوگ مسجدوں کی طرف راغب ہوں اور ان کے اندر ایسا انتظام اور ایسا اہتمام کرنا، یہ بھی ان کاموں میں سے ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ کے سائے رحمت میں قیامت کے دن ہوگا. اور خاص طور پر یہ کہ انسان کا دل اس طرف اس لیے لگا رہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار رہے. اور مسجد میں اور پھر باجماعت نماز پڑھنے کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ 27 گنا زیادہ اجر ہوتا ہے، اور جتنے قدم مسجد کی طرف اٹھتے ہیں اتنے ہی انسان کے دراصل اللہ تعالیٰ کے طرف جاتے ہیں اور اس کا قرب اس کو نصیب ہوتا ہے. اور پھر یہاں پر ایک اور بات یہ بھی مسجد کے حوالے سے یاد رہے کہ ہمارے ہاں اور عموماً مسجد کے بارے میں جو شخص مسجد سے تعلق رکھتا ہو اس کے بارے میں کچھ خیالات اچھے نہیں پائے جاتے، جبکہ یہ دین کی تعلیم سے بالکل برعکس معاملہ ہے کہ عموماً ہمارے ہاں جو مصرے اور محاورے مشہور ہیں کہ ملا کی دوڑ مسجد تک، اس کو اور کوئی کام نہیں، لہٰذا ایک نماز سے فارغ ہو کے آتا ہے تو دوسری نماز تک. حالانکہ اگر آپ دیکھیں نمازوں کا معاملہ تو انسان کے دن کا وہ حصہ جب اسے دنیا کے کام زیادہ کرنے ہوتے ہیں، یعنی فجر کی نماز سے ظہر کی نماز تک وہ ایک 7-8 گھنٹے کا ایسا وقت ہوتا ہے کہ جس میں انسان کو فارغ چھوڑ دیا گیا کہ صبح اٹھنے کے بعد وہ اللہ کا ہلکا پھلکا ذکر کرے، یعنی 4 رکعت ہی تو ہے فجر کی نماز، اور مسجد میں تو انسان 2 رکعت ہی پڑھتا ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عموماً سنتیں گھر پر پڑھا کرتے تھے. تو ان 2 رکعتوں کو مسجد میں ادا کر کے آتا ہے، اور اس کے بعد دن کے 1, 1:30 یا 2 بجے تک آپ دیکھیں کہ جیسے آج کل بھی اگر فجر کی نماز جو ہے وہ 4 بجے ہو رہی ہے اور ظہر کی 1:30 2 بجے ہو رہی ہے، تو 4 سے 12 تک کتنے گھنٹے بنتے ہیں، اور پھر 12 سے 1:30 بجے تک تو 8-9 گھنٹے کا وقفہ بیچ میں آ جاتا ہے. اور یہ انسان آسانی کے ساتھ اس میں دن بھر کے جو کام اسے نپٹانا ہو وہ نپٹا سکتا ہے. زیادہ تر عبادت کا حصہ یا مسجدوں میں آنے جانے کا یا نمازوں کا اس حصے میں رکھا گیا کہ جب انسان اپنے دنیا کے کام نپٹانے کے بعد ایک حد تک فارغ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ہلکے پھلکے دنیا کے کام بھی کرتا چلا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ کہ اللہ کو بھی یاد کرتا رہتا ہے تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد. اور یہی چیز انسان کی روحانی صحت کے لیے تو ہے ہی، اس کی جسمانی صحت کے لیے بھی بڑی ضروری ہے. آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں، اس میں پہلی بات تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت دی 27 درجے زیادہ اجر کی، اس سے محروم ہو جاتے ہیں. دوسری طرف وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب کا شکار ہوتے ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تکبیر ہو جائے اور میری جگہ امامت کوئی اور کرائے، اور میں ان گھروں کو جا کے آگ لگا دوں جس میں مرد گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ تیسری بات جو نقصان انسان فزیکلی اٹھاتا ہے وہ یہ کہ ہمارے ہاں عموماً مردوں کو ہارٹ اٹیک زیادہ ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لمبے عرصے تک بیٹھ کے کام کرتے ہیں جیسے دفتروں میں یا اور اسی طرح، تو وہ ایک ایکسرسائز کی سی وہ کیفیت باقی نہیں رہتی. ایک مرد جس کو مسجد جانے کے لیے 5 وقت دن میں حکم ہے، آپ دیکھیں گے کہ اگر گھر سے مسجد 5 منٹ کے بھی فاصلے پر ہے تو 5 منٹ جانے میں اور 5 منٹ آنے میں تو 10 منٹ کیا ہو گئے، ایک نماز کے لیے وقت اس کو واک کا مل گیا. 5 نمازوں کے لیے آپ دیکھیں 50 منٹ کی اس کی واک بغیر کسی لمبے تردد اور بغیر کسی اس کے بہت بڑا ایک ہی وقت نکالے اس کے لیے آسانی کے ساتھ وہ موقع میسر آ جاتا ہے. یہاں انسان کو صرف یہ نہیں کہ روحانی فائدہ ہوتا ہے بلکہ اس کو اپنا جسمانی اور صحت کا فائدہ بھی اس میں شامل ہے. اور پھر اس کے علاوہ بھی آپ مسجد کے بے شمار فائدوں پہ تو کتابیں لکھی گئی ہیں کہ انسان وہاں جا کر اسلام دراصل مسجد کی عبادت اور مسجد میں جمع ہونے کی پابندی کی وجہ سے کیا چاہتا ہے معاشرے کے اندر اصلاح اور فلاح اور بھلائی. لیکن ہماری تو مسجدیں ہی ویران ہو کر رہ گئیں
اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں. اور صبح اس لیے کہ نیند پیچھا نہیں چھوڑتی، اور دوپہر اور عصر کو بھی ہم آرام کرنا چاہتے ہیں، اور مغرب کو ہمارے کچھ اور شغل ہوتے ہیں، اور عشاء کو ہمیں ظاہر ہے کہ کچھ انٹرٹینمنٹ چاہیے، ٹی وی کے آگے بیٹھنا ہے، کوئی ڈرامہ وغیرہ دیکھنا ہے، تو اس کے لیے پھر وقت ہی باقی نہیں بچتا. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. تو اگر ہمارے ہاتھوں ہماری مسجدیں ویران ہو رہی ہیں تو پھر ہمیں اپنے ایمان کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ وہ کس حد تک ہے. بہرحال اس شخص کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے تلے رکھا جائے گا کہ رجل قلبہ معلق بالمساجد، کہ جس کا دل مسجدوں سے معلق رہا، یعنی مسجدیں اس کی محبت کا محور رہیں، اس سے انہیں خصوصی دلچسپی ہوئی. اور مسجد سجدہ گاہ ہے، اللہ کی عبادت کی جگہ ہے، تو اس میں پھر وہ جگہیں بھی شامل ہو جاتی ہیں جہاں اللہ کا نام بلند کیا جاتا ہے، جہاں اللہ کا دین سیکھا سکھایا جاتا ہے. ایسی جگہوں سے محبت بھی انسان کی ایمان کی علامت ہے. وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، اور وہ دو لوگ جو اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں. اب اس کی تفسیر تھوڑی سی بتا دی گئی کہ وہ کیسے ہوتی ہے. اجتمع علیہ، اسی کی محبت میں اکٹھے ہوتے ہیں، وتفرقا علیہ، اور اسی کی محبت میں جدا ہوتے ہیں. انہیں اکٹھا کرنے والی چیز اور انہیں الگ، تفرقہ یعنی جدائی، وہ جدائی اور محبت دونوں کی وجہ اللہ کی ذات. اب یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ اکٹھے ہوتے ہیں اسی کی وجہ سے، تو جدا ہوتے ہیں اس کے نام پہ یہ کیسے ہو گیا، یا اس کا کیا مطلب ہے. آپ دیکھیں کہ جہاں بھی انسانی تعلقات ہوتے ہیں وہاں دونوں چیزیں ہوتی ہیں، اکٹھا ہونا بھی اور ایک دوسرے سے الگ ہو جانا. اور الگ ہونے کے کئی اسباب ہوتے ہیں، اور ان اسباب میں ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان ایک دوسرے سے ناراض ہو جائے بلا وجہ میں، یا دنیا کے چھوٹے موٹے مفاد کے نقصان میں انسان ایک دوسرے سے الگ ہو جائے. فرمایا کہ نہیں، جو اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں وہ ایسے چیزوں کو درمیان میں آڑے لا کر ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے، وہ اللہ ہی کی خاطر جدا ہوتے ہیں. اور اللہ کی خاطر جدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت میں انہیں اگر کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو پھر وہ اس لیے نہیں کہ چونکہ ہم اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں اس لیے ہمیں اکٹھے ہی رہنا ہے اور اب ہم الگ نہیں ہو سکتے. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طرح صحابہ کرام کو جہاد پر بھیجا جاتا تھا، اور ایک وقت میں بعض اوقات کئی ایک مہمات ہوتی تھی، کوئی کہیں بھیجے جا رہے ہیں، کوئی کہیں بھیجے جا رہے ہیں. تو اب یہ ان لوگوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ کسی سے بھی چھپی ہوئی بات نہیں. جتنی صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، ہمیں تو اس کا 10واں حصہ بھی نصیب نہیں ہوا. اسی لیے تو ابو سفیان نے ہرقل کے دربار میں کہا تھا کہ محبت کا وہ انداز جتنا اس کے ساتھی اس کو چاہتے ہیں اتنا کسی بادشاہ سے محبت کرتے ہوئے لوگوں کو نہیں دیکھا گیا، کہ جو اس پہ اپنی جان نچھاور کرتے ہیں، اور جب وہ وضو کرتا ہے تو اس کے پانی کو جھپٹ جھپٹ کے اپنے اوپر ڈالتے ہیں برکت کی خاطر، اور اگر کسی چیز کی طرف وہ اشارہ بھی کر دے تو اس پر بھی قربان ہونے کو تیار ہو جاتے ہیں. صحابہ کرام اگر یہ کرتے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں غزوات پر بھیجنے یعنی مختلف مہمات پہ بھیجنے لگتے کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے، ہم تو آپ کے پاس ہی رہنا چاہتے ہیں اور ہم کہیں اور نہیں جائیں گے، اور پھر ساتھ اس میں نافرمانی آ جاتی، تو یہ تو کوئی محبت نہیں ہوئی. اللہ ہی کی خاطر جدا ہوتے ہیں، مراد یہ ہے کہ اللہ کا جب حکم آتا ہے تو اس حکم کی تعمیل میں اگر انہیں ایک جگہ سے الگ ہونا پڑے تو اس میں بھی وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے. اور اس سے مراد بھی کیا ہے؟ دراصل دین کا فائدہ، یعنی دین کے فائدے میں ہی ان کا اکٹھا ہونا اور دین کے فائدے میں ہی ان کا جدا ہونا ہے. اس کی مزید اللہ سے محبت کے جو طریقے ہیں یا اس کی جو حالت ہے وہ اگلی احادیث میں بھی آئے گی، میں ساتھ وہاں وضاحت کروں گی. یہاں پر محبت کا ایک پرتو بتایا گیا کہ وہ کیسی محبت ہوتی ہے. اور یہاں ایک اور بات بھی چلتے چلتے آپ ذہن میں دوبارہ دہرا لیں، اگرچہ میں بتا بھی چکی ہوں پچھلے ابواب میں، کہ اللہ کی خاطر جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس مجلس میں اور اس اجتماع میں اور اس ملاقات میں پھر اللہ کا ذکر ضرور ہوتا ہے، پھر اللہ کی یاد اس میں ہوتی ہے اور انسان ایک دوسرے سے اپنے ایمان میں اضافہ کرتا ہے. یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ میں فلاں سے اللہ کی خاطر محبت کرتی ہوں اور وہاں آپ پہنچے اور دنیا بھر کی باتیں کر کے اٹھائیں اور خدا کا کہیں نام نشان نہ ہو بیچ میں، نہ کسی گفتگو میں نہ کسی ذکر میں، تو یہ سوائے اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے اور کچھ نہیں. جہاں خدا کی محبت ہوگی اس انسان سے ملتے ہی، اس سے ملاقات ہوتے ہی، اور جس سے کہا کہ بہترین دوست وہ ہے جسے دیکھتے ہی خدا یاد آ جائے،
تو اگر کوئی دوستی ایسی ہے کہ وہاں خدا تو یاد نہ آئے اور اپنی ذات بیچ میں رہے، یا اپنے دکھ درد انسان سناتا رہے، یا یہ کہ انسان اپنی دلچسپی کی باتیں کرتا رہے، دنیا بھر کے قصے سناتا رہے، لیکن خدا کا کوئی ذکر اس میں نہ ہو، تو ایسی محبت پھر خدا کی خاطر محبت نہیں، وہ تو پھر دنیاوی مقاصد کی خاطر محبت ہے، یا اپنے ذات یا اپنے بت کو پوجنے والی بات ہے۔ یعنی انسان اپنے آپ کو کس طرح جج کرے کہ کسی بھی انسان سے اس کا جو تعلق ہے وہ کس بنیاد پر ہے، تو اس میں یہ دیکھے کہ جب اس سے ملاقات ہوتی ہے تو کیا گفتگو ہوتی ہے، اس مجلس میں انسان کے ایمان میں کتنا اضافہ ہوتا ہے اور کتنا اس میں نقصان ہوتا ہے، کیونکہ جو خدا کی خاطر جس سے محبت نہیں ہوگی وہاں بیٹھ کے سوائے غیبت چغلی کے اور کیا ہوگا، وہ مجلسیں پھر مردود ہی ہوں گی کہ جس میں خدا کی ناراضگی کے اسباب ہوں۔ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حُسْنٍ وَجَمَالٍ، اور ایسی عورت جو حسن و جمال والی ہو وہ کسی ایسے شخص کو گناہ کی دعوت دے، یعنی کسی مرد کو، تو وہ جواب میں کہے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ کہ ایک عورت خود اپنے آپ کو پیش کرے کسی برائی کے لیے، لیکن مرد جس کا پھسلنا عورت کے ہاتھوں بہت آسان ہے، اور جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خبردار کیا کہ میں نے عورتوں سے بڑھ کر مردوں کے لیے کوئی چیز فتنے کا سبب نہیں دیکھی، کہ ایک عورت جتنی کسی مرد کے لیے فتنے کا سبب ہو سکتی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی چیز فتنے والی نہیں۔ تو اگر وہ فتنہ اس کے سامنے آئے تو وہ صرف اس سے منہ اس لیے موڑ لے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں خدا کا خوف رکھتا ہوں، یہ دنیا کے ڈر سے نہیں اور دنیا کی خاطر نہیں، بلکہ صرف خدا کی خاطر اس چانس کو ضائع کر دے۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، اور ایک ایسا شخص بھی اللہ کے سائے تلے ہوگا جو صدقہ دے پھر اس کو چھپا کے دے، اتنا چھپا کے دے کہ اس کے اپنے بائیں ہاتھ کو نہ خبر ہو کہ دایاں ہاتھ کیا دے رہا ہے، یعنی کسی کو بھی کچھ خبر نہ ہو، صرف اور صرف اللہ کو۔ دایاں ہاتھ اور بایاں ہاتھ کی مثال اس لیے دی گئی کہ یہ ایک ہی جسم کے دو حصے ہیں اور بالکل ایک دوسرے کے پیرلل، ایک دوسرے کے برابر کے۔ مراد یہ ہے کہ انسان اپنے قریب ترین لوگوں کو بھی نہ بتائے، جیسے بیٹی ہے تو والدین کو بھی نہ پتا ہو، یا والدین ہو تو اولاد کو بھی نہ پتا ہو، بیوی ہے تو شوہر کو نہ پتا ہو، شوہر ہے تو بیوی کو نہ پتا ہو، لیکن یہ صرف اس کے اپنے ذاتی مال میں سے، یہ نہیں کہ انسان شوہر کے مال میں سے یا والدین کے مال میں سے نکال کے دے رہا اور ان کو خبر بھی نہیں ہو رہی، تو یہ چیز اس میں نہیں آئے گی۔ مراد یہ کہ جو انسان کا اپنا ذاتی مال ہے اس کو اپنی ذات پہ لگانے کے لیے مل چکا ہے اور اس کے نام ہے، تو اس میں سے اگر وہ خدا کی خاطر کچھ بھی کرتا ہے تو جتنا چھپا کے دے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہوگا، اور خدا کی محبت اتنی ہی یاد کر آئے گی کہ یہ وہ شخص ہے جو صرف میری خاطر دے رہا ہے۔ اور پھر اسی طرح آخری بات اس میں یہ کہ وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے خدا کی محبت میں یا خدا کے خوف سے، یعنی خدا سے گفتگو کرتے، خدا سے اپنا معاملہ کرتے، خدا کے آگے اپنا دکھ درد بیان کرتے ہوئے انسان رو پڑے، اور کسی اور وجہ سے نہیں، کسی اور سبب سے نہیں، کسی اور کے دکھ اور غم سے نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی محبت میں، تو یہ لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے انتہائی مقرب ہوں گے۔